بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ایک خوشخبری آئی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس کو آئے ہوئے 2-3 دن میں کچھ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، بٹ تھوڑا لیٹ ہو گئی میں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے۔ جناب، تو خوشخبری یہ ہے کہ اگر کسی نے میرا اگر میں وزیر تعلیم ہوتا سنا ہوگا تو اس میں نے سب سے جو پہلی پرائیورٹی تھی میری وہ یہ تھی کہ تمام ملک میں یکساں تعلیمی نصاب نافذ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مساوات ہے جو ہمارے ملک میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک ایک اسلامک کنٹری ہے، اور اسلامک کنٹری کی سب سے نمایاں خصوصیت میں سے خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر سطح پر مساوات ہو، ایکویلٹی ہو، برابری ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تمام ملک میں یکساں تعلیمی نظام ہو، ایک جیسا نصاب پڑھایا جائے۔ تو اس کے حوالے سے جب مجھے خوشخبری ملی، یعنی میں نے دیکھی، تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو آپ سے ضرور شیئر کروں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملک میں یکساں تعلیمی نصاب نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس کو قومی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ ہمارے نظام تعلیم نے معاشرے کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے۔ تعلیم ہمیں دنیا دیکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے، لیکن جب تعلیم ہی مختلف ہوگی تو معاشرے میں تناؤ اور مشکل پیدا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ایک ہی چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے گا، تو یکسانیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی ایک طرح سے سوچے، اس کی قدریں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری قدریں مشترک ہوں گی تو پھر دنیا دیکھنے کے طریقے ان قدروں کے مطابق ہوں گے، کیونکہ تاثرات کا دائرہ کار ایک ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سوچ ایک ہوگی، کیونکہ بے شک ہم ایک ہی چیز پڑھ رہے ہوں، لیکن سوچنے کا انداز سب کا مختلف ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومیت کے جذبے کو بھی بیدار کرنا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں قومی نصاب ہے۔ انگلینڈ، جاپان، چین اور دیگر ممالک میں قومی نصاب ہے، یعنی کہ ایک ہی طرح کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے شفقت محمود نے کہا کہ ہم نے 72 سال میں قومی نصاب نہیں بنایا تو اس سے قوم تقسیم ہو گئی، اور یہ سراسر ناانصافی اور تقسیم بھی ہے کہ یہ ساری ناانصافی اور تقسیم صرف نصاب سے تو ختم نہیں ہوگی۔ نصاب ایک قدم ہے، اور قدم لے رہے ہیں کہ ناانصافی بھی کم ہو اور تقسیم بھی کم ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تقسیم کی بڑی قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہم یکساں تعلیمی نصاب کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس کے صرف محدود مقاصد نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو ایک اہم قومی سنگ میل کے طور پر دیکھا جائے گا۔ یاد رہے، ستمبر 2020 میں شفقت محمود نے کہا تھا کہ پاکستان کے تمام اسکولوں میں مارچ 2021 میں پرائمری تک یکساں تعلیمی نصاب ہوگا، اور نہ صرف تعلیمی نصاب یکساں ہوگا بلکہ تعلیمی زبان انگریزی نہیں ہوگی بلکہ اردو یا مادری زبان ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یکساں تعلیمی نظام کے لیے ہماری جستجو ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے 25 سے 30 سال تک لگ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے منشور کے مطابق ابتدا کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نظام میں ناانصافی ہے، کارپوریٹ، سرکاری اور عدالتوں کی زبان انگریزی ہے، اور مقابلے کے امتحان انگریزی میں ہو رہے ہیں۔ شفقت محمود نے کہا تھا کہ مارچ 2021 میں ایلیٹ انگلش میڈیم، کم فیس والے نجی اسکول اور مدارس سمیت پاکستان کے تمام اسکولوں میں پہلی جماعت سے پرائمری تک یکساں تعلیمی نصاب نافذ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تیاری کے لیے ہم نے سارے صوبوں کو شامل کیا اور قومی نصاب کونسل میں انگریزی اسکولوں کے لوگ، ماہرین تعلیم اور اتحاد تنظیم المدارس اور تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل کیے۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے زبان کے حوالے سے واضح کہا ہے کہ پہلے 5 برسوں میں میڈیم اردو یا مادری زبان ہوگی۔ اگر کسی کی مادری زبان انگریزی ہو تو وہ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں کو اجازت دی گئی ہے۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو مجھے نظر آتا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اردو ہوگی، سندھ کے چند علاقوں میں سندھی ہوگی۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ہم نے صوبوں سے کہا کہ اگر اب مادری زبان میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شفقت محمود نے واضح کیا تھا کہ بتدریج کتاب بھی ایک ہی ہوگی، لیکن اس وقت ایسا ممکن نہیں ہے، تاہم نصاب ہر جگہ ایک ہوگا۔
تو جناب یہ تھی وہ خوشخبری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ قدم جو شفقت محمود نے اٹھایا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے ایک بہت اچھا قدم ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ہوپ فار دی بیسٹ۔ اور کیونکہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہی ہمارے ملک میں ہونا چاہیے تاکہ یہ جو مساوات ہے یہ ہر جگہ پر قائم رہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری ویڈیو، اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو بھی یہ سن کر خوشی ہوئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اسی طرح کی اور ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔